اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللہ کے حکم سے بانی مملکت سعودیہ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن فیصل آل سعود نے جب سے حرمین کی توسیع کا اعلان کیا ہے، تب سے آج تک حرمین شریفین کی تعمیر و توسیع نہیں رکی۔ یقیناً میرے پیچھے آپ جو خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں اس جہد مسلسل کا شاہد ہے۔ معزز ناظرین، ہم بابرکت مسجد نبوی شریف کے مبارک صحن سے پیغام ڈاکومنٹری سیریز مدینہ تاریخ کے آئینے میں کی ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ یقیناً آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ جب سے مملکت سعودی عرب معرض وجود میں آئی ہے، اس مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود سے لے کر خادم الحرمین شریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود تک ہر آنے والے حاکم کے لیے مسجد نبوی شریف کی تعمیر و توسیع ایک اہم ترین فریضہ رہی ہے۔ تعمیر و توسیع کا آغاز شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے کیا۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ کا جائزہ لینے کے لیے پہلا دورہ کیا تو ان کا اہم مقصد مسجد نبوی شریف کی توسیع تھا، تاکہ مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش پیدا کی جا سکے، خصوصاً ایام حج میں۔ چنانچہ مسجد میں کچھ ترامیم کی گئیں، جن میں فرش، برآمدے اور صحن شامل تھا، اور بعض مشرقی و مغربی ستونوں کی درستی کی گئی۔ انتظامیہ نے شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود سے برآمدوں، صحن، میناروں، دروازوں اور فرشوں کی تعمیر کی طرف توجہ دی۔ دیواروں کے رنگ و روغن پر مشتمل بڑی توسیع کی اجازت لی۔ ان کی یہ توسیع جنوبی جانب کے علاوہ باقی تمام جہتوں پر مشتمل تھی۔ قریبی گھروں کو خرید کر گرایا گیا اور ملبہ ہٹا کر مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے جن اہم کاموں کی طرف توجہ دی ان میں ایک حرمین شریفین کی توسیع تھی۔ شاہ عبدالعزیز کو صرف اتنی مہلت ملی کہ ان کی صرف بنیاد رکھ سکے۔ یہ 1370 ہجری کی بات ہے، اگرچہ منصوبہ بندی تو 1367 ہجری میں ہو گئی تھی، لیکن اصل کام کا آغاز 1370 ہجری کو ہوا، جبکہ 1373 ہجری کو آپ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ صحن میں ٹھنڈا پتھر لگایا گیا جو کہ سورج کی تپش جذب کرتا ہے۔ اس پتھر پر چلنے سے صرف معمولی سی حرارت محسوس ہوتی اور اس پر چلنے والوں کو ہرگز تکلیف نہیں پہنچتی۔ صحن میں سفید سنگ مرمر کے اٹلی کے بنے ہوئے 8 گول ستون نصب کیے گئے۔ ان ستونوں پر گولڈن رنگ کے منقش تاج لگائے گئے، جبکہ ان کے اوپر آرائشی ستون بنائے گئے جن کے اندر روشنی کے لیے چراغ تھے جو شیشے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ خوبصورتی کے لیے ان ستونوں پر سنگ مرمر لگایا گیا، جبکہ ان کی مضبوطی کے لیے نصف تک کنکریٹ کی تہ لگائی گئی۔ اوپر کی جانب پیتل چڑھایا گیا جس سے خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آل سعود نے بڑی توسیع کے لیے مشرقی، مغربی
اور شمالی برآمدوں کو گرانے کا حکم دیا اور انہیں ازسر نو تعمیر کرایا۔ مسجد کا پہلے ایک صحن تھا جو 2 حصوں میں بٹ گیا۔ یہ صحن چھت کے بغیر تھا، صرف درمیان میں چھوٹی سی چھت موجود تھی۔ مجیدیہ اور سلیمانیہ مینار گرا کر انہی کونوں پر 2 نئے مینار بنائے گئے، جبکہ مسجد کی مشرقی جانب باب ملک عبدالعزیز کا اضافہ کیا گیا۔ یہ توسیع اندازاً 6014 مربع میٹر تھی۔ یوں مسجد نبوی کی مجموعی پیمائش 12270 مربع میٹر تک پھیل گئی۔ مسجد کے جنوبی حصے کو اسی طرح ہی رہنے دیا گیا، کیونکہ مضبوطی اور خوبصورتی میں عمارت مجیدی اب بھی منفرد دکھائی دیتی تھی۔ جنوبی حصے کی پیمائش 4056 مربع میٹر ہے۔ مجیدی تعمیر اور پہلی سعودی توسیع ملا کر مجموعی طور پر مسجد نبوی کی پیمائش 16327 مربع میٹر ہو گئی۔ اس طرح عمارت کی خوبصورتی 2 چند ہو گئی۔ سعودی حکومت نے عمارت عثمانیہ کے کافی حصے کو برقرار رکھا، جس میں قبلہ کی جانب والا برآمدہ بھی شامل ہے، جس کے اوپر نقرئی رنگ کے گنبد ہیں۔ پتھروں سے بنا یہ پرانا حصہ عثمانی دور خلافت کا بنا ہوا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ شاہ سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے اپنے والد شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کی وفات کے بعد حکومت کی زمام کار سنبھالنے کے بعد مدینہ منورہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے مغربی جانب کے ایک حصے میں سنگ مرمر سے براؤن اور زرد رنگ کے 4 پتھر بنوائے، جس پر لکھا ہوا ہے۔ ان پتھروں کو سعود بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیار کروایا۔ ان کے دور میں مسجد کی توسیع میں جدید تعمیراتی طریقے استعمال کیے گئے۔ اس وقت تخمینہ لاگت 50 ملین سعودی ریال تھا۔ حج اور عمرہ کے لیے آنے والے زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ایک قرارداد منظور کی گئی۔ چنانچہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود نے مسجد نبوی شریف کے صحن میں اضافے کا فیصلہ کیا۔ یہ توسیع مسجد نبوی کے ارد گرد کی گئی۔ اس توسیع کے نتیجے میں 35,000 مربع میٹر پر مشتمل رقبہ مسجد میں شامل کیا گیا۔ اس صحن میں کثیر تعداد میں نمازیوں کے لیے مستقل سائبان لگائے گئے، جہاں مسجد کے اندرونی جانب نمازیوں کی تعداد کے برابر لوگ نماز ادا کر سکتے تھے۔ اس کے بعد تقریباً 5000 مربع میٹر اور اضافہ کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکیں۔ اس طرح مسجد نبوی کے صحن میں سائبانوں پر مشتمل یہ اضافہ 40,000 مربع میٹر ہو گیا۔ شاہ سعود کے بعد شاہ فیصل بن عبدالعزیز کا دور آیا تو انہوں نے مغربی جانب کی کئی عمارتوں کو مسمار کرنے کے بعد مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ مسجد کے جنوب مغرب میں موجود قماشہ بازار میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد کوئی بلڈنگ رہائش کے قابل نہ رہی اور نہ ہی کوئی چیز استعمال کے قابل۔ تو خادم الحرمین شریفین شاہ خالد نے اس جگہ کو بھی نماز کے قابل بنانے کا حکم دیا، جبکہ ان گھروں اور عمارتوں کے مالکان کو معاوضہ ادا کر دیا گیا۔ اس جگہ پر پنکھوں اور روشنی، لاؤڈ سپیکر،
دیگر ضروریات کا انتظام بھی کر دیا گیا۔ اس جانب کچھ حصہ عارضی طور پر کار پارکنگ کے لیے مختص کر دیا گیا۔ یہ اضافہ 43,000 مربع میٹر تھا۔ اس توسیع میں وہ تمام سڑکیں بھی مسجد نبوی میں شامل کر دی گئیں جو کہ قماشہ بازار کی طرف جاتی تھیں۔ خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کی بطور حاکم جب تقرری ہوئی تو ان کا سب سے بڑا اور اہم عزم خدمت وطن تھا، خصوصاً مقدس مقامات کی دیکھ بھال، جن میں سے ایک مسجد نبوی شریف ہے۔ چنانچہ انہوں نے حکومت کی زمام کار سنبھالنے کے لیے 3 سال بعد 1405 ہجری کو مدینہ منورہ کا دورہ کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ مسجد نبوی کے صحن میں لگے سائبان مطلوبہ ہدف کو پورا کرنے اور ہر سال زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے ناکافی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سابقہ دونوں توسیعات اور دیگر کچھ اراضی کو شامل کر کے مزید توسیع کا حکم صادر فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ توسیع سب سے بڑی توسیع ہے جس نے پورے مدینے کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس توسیع کا تو کچھ پوچھے ہی مت۔ مسجد نبوی کی اس عمارت نے عہد نبوی کا سارا مدینہ گھیر رکھا ہے۔ نبوی دور کے بہت سے آثار بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ خادم الحرمین شریفین کی جانب سے یہ عظیم الشان توسیع منصوبہ 1405 ہجری میں شروع ہوا۔ تعمیر کا آغاز کچھ اس طرح تھا۔ اولاً عمارتیں گرا کر حفاظت و مضبوطی کی غرض سے 5 میٹر تک بنیادوں کی کھدائی کی گئی تاکہ تہ خانے بھی استعمال میں لائے جا سکیں۔ پھر مسجد کی عمارت کو 95 چورس بلاک میں تقسیم کر دیا گیا۔ گراؤنڈ فلور پر بنائے گئے ستونوں کی تعداد 2174 تھی۔ ہر ستون 64 سینٹی میٹر قطر کا تھا۔ یہ تہ خانے کے ستونوں سے 380 ستون کم ہیں کیونکہ گراؤنڈ فلور پر کچھ شیڈز بنائے گئے ہیں۔ گراؤنڈ فلور کی پیمائش 66,000 مربع میٹر ہے اور اس کی بلندی 12 میٹر ہے۔ گراؤنڈ فلور کے ستونوں پر 3,812 ڈاٹیں بنائی گئی ہیں، جن میں سے کچھ پر چھت اور کچھ پر خودکار گنبد بنائے گئے ہیں۔ یہ گنبد خودکار طریقے کے علاوہ ہاتھوں سے بھی ایک سے دوسری جگہ منتقل کیے جاتے ہیں۔ خودکار گنبدوں کی تعداد 27 ہے اور 6 برقی زینے موجود ہیں جو کہ مسجد کی مختلف اطراف پر بنے ہوئے ہیں۔ مسجد کی دیواروں کو رنگین سنگ مرمر اور پتھروں سے مزین کیا گیا ہے۔ چھتوں، ڈاٹوں، دروازوں کا فرنٹ اور فرش کو بھی مزین کیا گیا تاکہ مضبوطی کے ساتھ ساتھ دیکھنے والے کو خوبصورت بھی لگے۔ پہلے دروازوں کے علاوہ مزید دروازے بنائے گئے۔ اس طرح مسجد نبوی کے مجموعی طور پر 86 دروازے ہو گئے۔ اس توسیع میں تہ خانوں میں پارکنگ کا بھی اضافہ کیا گیا جس میں 4000 گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش ہے۔ مسجد نبوی کے لیے اعلیٰ کوالٹی کے فانوس، قندیلیں اور ٹیوب لائٹس استعمال کی گئی ہیں۔ توسیع کی تمام جگہوں پر حرارت جذب کرنے والا پتھر استعمال کیا گیا ہے، جبکہ شاہ فہد نے نقش نگاری اور تزئین و آرائش پر خصوصی توجہ دی۔ چنانچہ جدید ترین آلات سے یہ کام کیا گیا تاکہ پورا نقشہ ایک جیسا ہو۔ اس توسیع کی یہ خوبی ہے کہ تاریخ میں اس جیسی مثال نہیں ملتی۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز اس سارے کام کی نگرانی خود کرتے رہے تاکہ کام زیادہ اچھا اور مضبوط ہو۔ ایک اور خوبی یہ ہے کہ مسجد کے ستونوں کے بیچوں بیچ مرکزی ایئر کنڈیشن کا انتظام کیا گیا ہے۔ حالانکہ مسجد بہت زیادہ وسیع ہے
اور اس کا احاطہ دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ توسیع سے قبل مسجد کی پیمائش 16,327 مربع میٹر تھی، جو کہ توسیع کے بعد 1,65,000 مربع میٹر ہو گئی، جس سے صحن، چھت اور گراؤنڈ فلور پر 10 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش بن گئی ہے۔ یہ توسیع تقریباً پورے مدینے پر محیط ہے۔ صحن اور خالی جگہوں کو شامل کر کے ساری توسیع 2,35,000 مربع میٹر ہے۔ یہ پرانی مسجد پر 82,000 مربع میٹر اضافہ تھا، تو یہ اضافہ 4 یا 5 گنا بنتا ہے۔ یہ اضافہ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ مسجد نبوی کے چھتے ہوئے حصے کے ساتھ 3 اطراف میں تقریباً 100 میٹر یا اس سے زیادہ کے صحن بنائے گئے۔ ان صحنوں میں چھتریاں لگائی گئیں، پھر مشرقی جانب اضافہ کیا گیا۔ اس مشرقی صحن کے تہہ خانے میں کار سٹینڈ کی بجائے بس سٹینڈ بنائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ واش رومز، وضو خانے بھی بنائے گئے، اور انہی تہہ خانوں میں سارے انتظامات کا کنٹرول بھی موجود ہے۔ ایئر کنڈیشن، خودکار گنبد، لاؤڈ اسپیکرز اور آواز کو کنٹرول کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ آپ مسجد کے جس کونے میں بھی ہوں، آپ کو آواز یکساں سنائی دے گی، اس میں کوئی مسئلہ اور شور وغیرہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی روشنی کا اعلیٰ انتظام ہے۔ مسجد نبوی کی فضا بڑی خوشگوار ہوتی ہے، پانی کا خاص انتظام ہے اور دیگر کئی سہولیات موجود ہیں۔ یہ عمارت 80,000 مربع میٹر سے بھی بڑی ہے۔ تصور کیجئے کہ صرف عمارت اتنی ہے، صحن، تہخانے اور دیگر جگہ اس کے علاوہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مسجد کی توسیع بھی کی گئی، لیکن آثار قدیمہ کو مٹنے نہیں دیا گیا۔ مثلا حدود مسجد نبوی، اس سے پہلے کے اضافہ جات، روضہ کے آثار، حجرات شریفہ کا خاص خیال رکھا گیا۔ مینارہ رئیسیہ، مینارہ باب السلام وغیرہ کو محفوظ رکھا گیا۔ شاہ فہد کے دور میں ہونے والی تعمیر اور عثمانی دور کی تعمیر میں موافقت پیدا کی گئی۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کو بھی ملحوظ رکھا گیا، جس میں دروازے، راستے، روشنیاں، چھتیں وغیرہ سب بڑے عمدہ طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ اس عظیم کام کو حکومت سعودیہ کی نیکیوں میں شامل کر دے۔ خادم الحرمین شریفین فہد بن عبد العزیز نے 11 ذوالقعدہ 1414 ہجری کو جمعہ کے دن اس عمارت کی آخری اینٹ نصب کی۔ اس طرح کی مثال اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ پروگرام میں وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اس کا مکمل احاطہ نہیں کر سکے، کیونکہ اس عمارت کا حجم بہت بڑا ہے۔ سو اللہ اس پر رحم فرمائے، جس نے مسجد بنوائی، جس نے اس کی توسیع کی اور جس نے اس کے بنانے میں کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام مدینہ تاریخ کے آئینے میں کی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروگرام مدینہ تاریخ کے آئینے میں کی آئندہ قسط تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم